السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے کیسے آپ لوگ بچوں؟ تو چلیے میں آج درخشاں اردو کلاس 10 کا سبق نمبر 5 کا کوشچن آنسر کرانے جا رہا ہوں، ہے نا۔ اس کا چیپٹر 5 میں ہے آسیانہ۔ آسیانہ کا مطلب ہوتا ہے گھونسلہ۔ کیا ہوتا ہے؟ گھونسلہ، ہے نا۔ اور اس آسیانہ کا مصنف کون ہے، یعنی رائٹر کون ہے؟ نگار عجیب آبادی۔ مصنف مطلب ہوتا ہے رائٹر، یعنی لیکھک لکھنے والا، ہے نا۔ تو نگار عجیب آبادی ہے نا، انہیں کا ہم مختصر 3 سوالات کرانے جا رہا ہوں۔ تو پہلا کوشچن ہے یہاں پر، پہلا کوشچن کیا ہے؟ پہلا کوشچن ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار کیا تھا؟ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار، ہے نا۔ سوال نمبر دوسرا ہے کہ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا ہے؟ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا تھا؟ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا تھا جی۔ چلیے اگلا کوشچن، سوال نمبر تیسرا ہے کہ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا؟ اولین مطلب تو پرتھم افسانہ، ہے نا۔ پرتھم افسانہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم کے سب سے پہلے افسانے مجموعے کا نام اکش تھا۔ نگار عظیم کا سب سے پہلے افسانہ مجموعے کا نام کیا تھا؟ اکش تھا، جو کہ 1990 میں کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا۔ کب ہوا تھا شائع جی؟ 1990 میں۔ اکش افسانہ کب شائع ہوا تھا؟ 1990 میں۔ یا افسانہ جو ہے کب شائع ہوا تھا؟ 1990، ہے نا، 1990 عیسوی میں ہوا۔ چلیے اگلا کوشچن ہے کہ نگار عظیم کا مجموعہ گان کب شائع ہوا تھا؟ تو نگار عظیم کا مجموعہ گان جو ہے 1999 میں ہوا تھا۔ اکش افسانہ 1999 میں ہوا تھا، سوری اکش افسانہ جو ہے 1990 میں اور مجموعہ گان 1999۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کیا ہے کہ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے جی؟ گرد آوارگی ہے۔ کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ چلیے اب مختصر سوالات ہیں، مختصر سوالات۔ ان میں کیا کہہ رہا ہے کہ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھ کر، ہے نا۔ جملہ مطلب کیا جی؟ واقعہ۔ 5 واقعے میں لکھنا ہے نگار عظیم کے بارے میں، ہے نا۔ 5 واقعے لکھنا ہے، جیسے کہ نگار عظیم کا اصل نام، نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، یہ ایک کیا ہوا جی؟ جملہ ہو، ہے نا۔ اسی کو ہندی میں کہتے ہیں واقعہ۔ اسی طریقے سے تو چلیے نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے، تو جواب کیا ہے؟ نگار عظیم احد حاضر کے ایک اہم افسانہ نگار ہے۔ ایک جملہ ہوا، یہاں سے یہاں تک کتنا ہوا جی؟ ایک جملہ ہوا، ہے نا۔ اگلا کیا ہے؟ اپنے وقت کی خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بن جاتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و احساسات و احساسات اور ان کے مسائل پر جو ہے کچھ عدد افسانہ لکھے ہیں۔ 2 جملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ جبر و استحال اور موجود و معاشرے کے انسانیت جوز صورت حال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانہ لکھے ہیں۔ تیسرا جملہ پورا ہوا۔ چوتھا جملہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نگار عظیم نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ یہ چوتھا جملہ پورا ہوا۔ اب لاسٹ کا جملہ ہے، انہوں نے سعادت حسن منٹوی کے افسانہ نگار کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ 5 جملہ پورا ہوا اس طریقے سے۔ اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے سوال نمبر ہے کہ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیں، ہے نا۔ صنف افسانہ پر کیا کرنا ہے؟ 5 جملے لکھیں۔ جواب ہے افسانہ اور نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس کم عمر میں بھی اس صنف نے ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی ہے جس سے سرسری طور پر
ادھر جانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اردو میں افسانہ نگار کا آغاز 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا اور اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور فتیلہ، اردو کا پہلا افسانہ کا نام کیا ہے؟ نصیر اور فتیلہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ افسانہ قدم قدم پر فکر و فن کا فکر و فن کا فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں جہاں ہمیں اپنے ملک و قوم اور سماج کی تصویریں نظر آتی ہے، وہی ہمارے زندگی میں پیش آنے والی دشواریاں مطلب کیا؟ پریشانیاں یا غم اور مسرت مطلب خوشی، مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی جاتی ہے نا۔ یہی تھا جی، اب آگے نہیں ہے۔ چلیے اب اگلا چیپٹر ہم کیا ہے جی؟ عالم عدت یعنی گلوبل وارمنگ